दोस्तों ये आयत शौहरों से कहती है कि वो अपनी बीवियों से मोहब्बत करें, जैसा कि मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत में, जहाँ हर तरफ लड़ाइयाँ हैं, हर तरफ आपको लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ दिखती हैं। मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। हमें मखलूक खुदा से किस तरह से पेश आना चाहिए, अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ। बाइबल मुकद्दस के जिस चैप्टर में से मैंने ये आयत तिलावत की हैं, इस चैप्टर को अक्सर मोहब्बत का चैप्टर भी कहा जाता है। इन आयत का मतलब है कि मोहब्बत इंसान के अंदर सब्र पैदा करती है। हकीकी मोहब्बत में बड़ी बड़ी बातें नहीं हुआ करती। सच्ची मोहब्बत नाजेबा काम से रोकती है। आयत बाइबल मुकद्दस की मशहूर आयत में से एक है। इस बात की याद दहानी है कि खुदा हम में से हर एक का कितना ख्याल रखता है और कितनी मोहब्बत, बल्कि वो खुद भी मोहब्बत ही है। खुदा तमाम मोहब्बतों का सरचश्मा है और उसकी बताती है कि खुदा हमारे लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तब उसने अपने बेटे को हमारे लिए मरने के लिए भेजा ताकि हम बचाए जाएं और उसके साथ रिश्ता कायम कर सकें। खुदावंद यस्सु अल मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और कलाम खुदा में बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आजकल के नफ्सा नफसी के दौर में जहां हर तरफ लड़ाइयां हैं, घरों के अंदर, बाहर, हर तरफ आपको लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ दिखती हैं, हर तरफ झगड़ा फसाद नज़र आता है। तो हमें ऐसे माहौल में मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। एक दूसरे से प्यार करने की, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की बहुत ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, यहाँ मैं बाइबल मुकद्दस की ऐसी आयत आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की है और हमें मखलूक खुदा से किस तरह से पेश आना चाहिए, किस तरह से मोहब्बत करनी चाहिए अपने घर वालों में, अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ और अपने बाकी अजीज़ व अकारब के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब उसकी 4 आयत से 8वीं आयत तक। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबुव्वतें हों तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़ुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। प्यारे दोस्तों, बाइबल मुकद्दस के जिस चैप्टर में से मैंने ये आयत तिलावत की हैं, इस चैप्टर को अक्सर मोहब्बत का चैप्टर भी कहा जाता है और ये बाइबल मुकद्दस में से सबसे मशहूर और महबूब इक्तसाबात में से एक है। दोस्तों इन आयत का मतलब है कि मोहब्बत इंसान के अंदर सब्र पैदा करती है। मोहब्बत बहुत मेहरबान होती है। दोस्तों हकीकी मोहब्बत में बड़ी बड़ी बातें नहीं हुआ करती। सच्ची मोहब्बत नाजेबा काम से रोकती है। सच्ची मोहब्बत कभी भी सिर्फ अपनी बेहतरी नहीं चाहती, बदी से खुश नहीं होती, बल्कि अच्छे कामों से खुश हुआ करती है। सच्ची मोहब्बत कभी मरती भी नहीं। दोस्तों बाइबल मुकद्दस कहती है नबुव्वतें हों तो ख़त्म हो जाएंगी, ज़ुबानें जो हम बोलते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, सारा इल्म भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी। अगली आयत दोस्तों बहुत ही खूबसूरत आयत है। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। प्यारे दोस्तों ये आयत बाइबल मुकद्दस की मशहूर आयत में से एक है और ये उस अजीम मोहब्बत की बात करती है जो खुदा की हमसे है। खुदा ने अपने बेटे यस्सु को हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मरने के लिए भेजा ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। ये मोहब्बत का हतमी अमल है और ये इस बात की याद दहानी है कि खुदा हम में से हर एक का कितना ख्याल रखता है और कितनी मोहब्बत करता है।
اگلی آیت یوحنا کا پہلا خط، اس کا چوتھا باب اور 8ویں آیت۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ دوستو، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت صرف وہ چیزیں نہیں جو خدا ہم سے کرتا ہے، بلکہ وہ خود بھی محبت ہی ہے۔ خدا تمام محبتوں کا سرچشمہ ہے، اور اس کی محبت کامل اور لازوال ہے۔ جب ہم سچی محبت کا تجربہ کرتے ہیں تو ہم خدا کی اپنی محبت کی عکاسی کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت ہے رومیو 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ دوستو، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہمارے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے مسیح ہمارے لیے مرا۔ یہ واقعی محبت کا ایک حیرت انگیز بیان ہے۔ خدا نے ہم سے پیار کیا، یہاں تک کہ جب ہم اپنی بدترین حالت میں تھے تب اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے مرنے کے لیے بھیجا تاکہ ہم بچائے جائیں اور اس کے ساتھ رشتہ قائم کر سکیں۔ اگلی آیت ہے افسیوں 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ دوستو، یہ آیت شوہروں سے کہتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت کریں، جیسا کہ مسیح نے کلیسیا سے محبت کی اور اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ محبت کا ایک اعلیٰ معیار ہے۔ دوستو، مسیح خداوند نے ہمارے لیے سب کچھ برداشت کیا، اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں سے اسی طرح سے محبت کرنی چاہیے جیسا کہ مسیح نے کلیسیا سے محبت کی ہے۔ اگلی آیت ہے امثال 17 باب اور اس کی 17 آیت۔ دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ دوستو، یہ آیت بتاتی ہے کہ دوست ہر وقت محبت کرتا ہے اور بھائی مصیبت کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ سچے دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب چیزیں مشکل ہوں وہ ہم سے بنا کسی مطلب کے محبت کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہماری مدد کے لیے موجود ہیں۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ اسی قسم کے دوست بننا چاہیے۔ اگلی آیت ہے یوحنا 15 باب اور اس کی 12 آیت۔ میرا حکم یہ ہے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ دوستو، اس آیت میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں جیسا کہ اس نے خود ان سے محبت کی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک چیلنجنگ حکم ہے، لیکن یہ وہ حکم ہے جس کی تعمیل کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے گہری اور غیر مشروط محبت کی، اور اس نے ان کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ہمیں بھی ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کرنی چاہیے۔ اگلی آیت ہے پترس رسول کا پہلا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ دوستو، یہاں لکھا ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ دوستو، یہ آیت ہمیں سب سے بڑھ کر یہ بتاتی ہے کہ ایک دوسرے سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اگر ہم محبت میں ہوں تو۔ اگلی آیت ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 16واں باب اور اس کی 14 آیت۔ جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ دوستو، اس آیت میں صرف چند ہی الفاظ ہیں۔ یہ آیت ہمیں ہر کام محبت سے کرنے کو کہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محبت کو ہر اس کام کا محرک بننے دینا چاہیے جو ہم کرتے ہیں۔ جب ہم محبت سے کام کرتے ہیں تو ہم خدا کو خوش کرتے ہیں اور ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت ہے کلسیوں 3 باب اور اس کی 14 آیت۔ اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ دوستو، یہ آیت ہمیں سب سے بڑھ کر یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو محبت کا لبادہ پہناؤ، اپنے آپ کو محبت کا لباس پہناؤ جو ہر چیز کو کامل اتحاد سے جوڑتا ہے۔ محبت وہ گلو ہے جو ہمیں ایک ساتھ رکھتی ہے۔ یہ ہمارے تعلقات میں سب سے اہم چیز ہے، اور یہ ہماری زندگی میں بھی سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔
جب ہم محبت کو اول درجہ دیتے ہیں تو باقی سب کچھ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی محبت کے بارے میں چند آیات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بائبل مقدس حکمت اور رہنمائی سے بھری ہے کہ خدا اور دوسروں سے محبت کیسے کی جائے۔ اگر آپ محبت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس کا روز مطالعہ کیا کریں۔ ہمارا خدا ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے اور ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے نفرت کو ختم کرے اور ہمیں اپنے پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔